آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے اچھا، جو عقیدے کی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ کتاب پی ڈی کا ایف نام اس کا کیا ہے؟ الفقہ الاکبر، پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے سٹارٹ پہ۔ اچھا، آپ نے اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے، ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ان کا ذکر مبارک کریں گے، خصوصاً ان کے ایمان کے حوالے سے، کیونکہ بعض لوگ ہیں جو اب بھی بالکل حق واضح ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں برے بھلے کلمات بولتے ہیں۔ کافر جہنمی کہنے سے بھی کئی لوگ نہیں ڈرتے، اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پر بھی گفتگو کر دی جائے، اور جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں ان کو اس حوالے سے ذکر کر دیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری لڑی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، اتنی بھی لڑی ہے، ساری لڑی پاکوں کی لڑی ہے۔ اس لڑی کے اندر نہ کوئی کافر ہے، اس پوری لڑی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب پکے ٹھکے مسلمان ہیں، پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فقہ اکبر۔ کیا نام ہے؟ فقہ اکبر۔ اس کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ماتا علی الفطرت، کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کا انتقال دین فطرت پر ہوا ہے۔ کس چیز پر ہے؟ فطرت۔ وہ اہل فطرت میں سے ہیں۔ فطرت اس کو کہتے ہیں کہ جن تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں، پچھلے نبیوں کی تعلیمات ختم ہو گئی، آگے کوئی نیا نبی آیا نہیں، وہ ہیں اہل فطرت۔ وہ بس شرک نہ کرتے ہوں، شرک سے بچ گئے تو بس پکے ٹھکے جنتی مسلمان۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کچھ ان پر واجب، کیونکہ کسی نبی کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی۔ اچھا، پرانے زمانے میں کیونکہ پریس نہیں ہوتے تھے، کتابوں کے نسخے ہاتھوں سے لوگ تیار کرتے تھے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر جب لوگوں نے قلمی نسخے تیار کر کے آگے منتقل کی، تو کسی بندے نے اس کتاب کے اندر یہ درج کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ماتا علی الکفر، کہ وہ کفر پر مرے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ ماتا علی الکفر تھا، کہ وہ دین فطرت پر تھے۔ ماتا علی الکفر، وہ کفر پر نہیں مرے، یہ لفظ تھے۔ تو کسی بندے نے غلطی کی جان بوجھ کر یا بھولے سے، جیسے بھی ماتا کو ماتا بنا دیا۔ ماتا کا معنی ہوتا ہے مرنا، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ماتا نہیں مرے، علی الکفر، کفر پر، انہوں نے نہیں مٹا دیا ماں، تو بن گیا ماتا علی الکفر۔ کس چیز پر مرے؟ معاذ اللہ، فوت ہوئے کفر پر، یہ بنا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف
جلد نمبر 28 ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ فقہ اکبر میں جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نے حالت کفر میں انتقال کیا تو یہ مصنف فقہ اکبر امام اعظم پر دسیسہ کاری ہے، یعنی کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا کر اپنی طرف سے یہ جملے ڈال کر کتاب میں ان کے کھاتے میں ڈالے ہیں، دسیسہ کاری کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ اہل سنت کی امام کروڑوں حنفیوں کی جان امام اعظم ابو حنیفہ نے رسول اللہ کے والدین کو کافر نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کسی اور نے رنگ میں بھنگ ڈالی ہے۔ امام احمد رضا خان نے ایسا، امام ابو حنیفہ نے ایسا نہیں لکھا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی دنیا میں اس کتاب فقہ اکبر کے متعدد نسخے رائج ہیں، کسی کے اندر یہ جملہ ہے ہی نہیں سرے سے، کسی کے اندر یہ ہے کہ مات علی الفطرت، کہ وہ فطرت پر فوت ہوئے، اور کسی میں یہ کہ ماتا علی الکفر، کہ وہ کفر پر نہیں مرے، کہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نسخے کے اندر مختلف عبارتیں، کسی نے چھاپا تو یہ الفاظ ہیں، کسی نے چھاپا وہ ہیں، یا مصر میں ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں، پاکستان میں ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں، عرب دنیا میں ہے تو اس کے اندر دوسرے الفاظ ہیں۔ تو یہ جب نسخوں کے اندر متن کا اختلاف ہو رہا ہو تو احتمال پیدا ہو گیا کہ یہاں کسی نے کوئی ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، یہ مصنف کا اپنا عقیدہ نہیں، کسی اور نے بیچ میں غلطی سے یا جان بوجھ کر جیسے تیسے بھی کیا ڈال دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے۔ توجہ ہے نا جی۔ مرزا جیلمی جو ہے بیٹے ادھر، مرزا جیلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہا ہے، کیا کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھونک کر گئے، حالانکہ امام صاحب نے تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایسا بھونک کر گئے معاذ جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی، کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے، میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس، رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے گھر کے نزدیک تو خود کافر، جبکہ امام کا دامن تو پاک ہے۔ پھر بعد میں کیونکہ یہ مکرنے کا بادشاہ ہے، ایک بندے نے ایک پروگرام میں اس سے پوچھ لیا کہ آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے امام کے بارے میں بھونکنے کا لفظ بول دیا، تو کہتے نہیں میں نے بھونکنے کا تو نہیں بولا، میں نے تو بکواس کا کہا ہے، حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے، اس نے بھونکنے کا کہا ہے۔ تو مختلف نسخوں کے اندر مختلف عبارتیں، الفاظ موجود ہیں، تو شک پیدا ہو گیا، احتمال بن گیا کہ مصنف علیہ رحمہ کا یہ مذہب نہیں ہے، کسی اور نے صفائی دکھائی ہے۔ تو جہاں تک مرزا کا تعلق ہے، اس سے پوچھا گیا تو نے اتنے بڑے کروڑوں مسلمانوں کے امام اور صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ ان کے بارے میں ایسا بول دیا؟ کہتے ہیں میرے اندر نبی پاک کی غیرت ہے نا، میں اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے ایسا بول رہا ہوں۔ اچھا، امام علی قاری نے کتاب لکھی کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں، ان کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو علیہ السلام کہتا ہے، اس علی قاری امام کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ اسی طرح جس کو یہ استاد مانتا ہے، ناصر الدین البانی، عرب دنیا کا وہابی محدث، اس نے صاف لکھا ہے جو بندہ نبی پاک کے والدین کے ایمان کا قائل ہے وہ خود کافر ہے، جو حضور کے والدین کو مسلمان مانے وہ خود کافر ہے۔
جو بندہ اتنی بڑی بات لکھ گیا ناصر الدین البانی، اس کو یہ اپنا استاد مانتا ہے، وہاں عشق رسول والی رگ اس کی نہیں پھڑکتی، اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ، امام ترمذی، سہاستا کی ان کی کتابیں ترمذی اور ابن ماجہ، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر باب قائم کیا مشرک کی قبر کو دیکھنے کا بیان، مشرک کی قبر کو دیکھنے کا بیان۔ آگے حدیث کیا لے کر آئے؟ نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے ابن ماجہ کو اور صاحب ترمذی کو غلطی لگی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دیکھیں وہ مشرک تھے تو رسول اللہ ان کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہتے ہیں، لہذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مشرک کی قبر کی زیارت جو ہے جائز ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تقم علی قبری، کسی بے ایمان کی قبر پر نہیں جانا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بے ایمان کی قبر پر جانے سے روکے اور نبی پاک چلے جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف نبی پاک چلیں؟ حضرت امام ترمذی صاحب، حضرت امام ابن ماجہ صاحب، جتنے جلیل القدر آئمہ اس مسئلے میں غلطی کر گئے، حضور بزرگوں تونوں غلطی لگی ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاک حضرت آمنہ کی قبر پر گئے، یہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مشرکہ نہیں ہے، وہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ نے مشرکوں کی قبر پر جانے سے منع کر دیا ہے۔ سمجھ آگئی نا؟ یہ ان کو غلطی لگی ہے۔ اچھا خیر، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے سرکار کی امت پہلے والی، یعنی سرکار کے زمانے کے قریب قریب، ایک ہے امت متاخر بعد والی امت۔ یہ جو ہے نا سرکار کے والدین کے ایمان اور اس کے دلائل، یہ بعد میں آنے والی امت کے کھاتے میں یہ سعادت آئی ہے، ورنہ پہلے ابتدائی دور کے جو علماء ہیں نا وہ اس مسئلے میں پڑھے ہی نہیں، بس انہوں نے موٹی موٹی کہہ دی بس سرکار کے والدین نے حضور کا زمانہ نہیں پایا لہذا کلمہ نہیں پڑھا تو بس مسلمان نہیں۔ کئی علماء کو یہ غلطی لگی تو شاہ صاحب شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے یہ سعادت بعد والوں کے کھاتے میں رکھی تھی۔ بعد والوں نے محنت کر پڑھ پڑھ اس مسئلے کی تہ میں جا کر وہ نور کے موتی نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دیے، جن موتیوں نے بالکل روزے روشن کی طرح واضح کر دیا کہ نبی پاک کے والدین کافر نہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ پہلے کے دور کے سینکڑوں عالموں کو یہ غلطی لگی۔ ہمارے سنیوں کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی شمول الاسلام لاصول آباء الکرام، نبی کریم علیہ السلام کے والدین پکے ٹھکے مومن ہیں، جنتی ہیں۔ امام اہل سنت نے کتاب لکھی۔ اچھا، اس مسئلے کو سب سے پہلے دلیلوں کے ساتھ کس نے کھولا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی قبر پر کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو دلائل کی لڑی میں پرویا ہے۔ انہوں نے 9 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 9 کتابیں اس مسئلے پر لکھ کر اپنے دور کے سارے عالموں کو چپ کرا کے رکھ دیا اور دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا نبی پاک کے ماں پہ بڑی شان والے ایمان والے۔ کیا نام ہے ان کا؟ امام جلال الدین بولیے سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ جنہوں نے جاگتے جاگتے نے یہ کرم کیوں کیا؟ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا اور حضور کی
اتنی صدیاں بعد کتنی ملاقاتیں حضور سے جاگتے جاگتے 72 ملاقاتیں. پتہ یہ کرم کیوں ہوا؟ میں نے ایک محقق سے سنا تھا، حوالہ میرے پاس یاد نہیں، انہوں نے کتاب کا ذکر بھی کیا تھا، کاش مجھے حوالہ یاد ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام کی پیاری اماں جان حضرت اماں آمنہ، اللہ اکبر، وہ عالم ارواح میں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، تو اماں جان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی. وہ ایک پنڈ ہے مصر، سیوط علاقہ ہے، وہاں جلال الدین رہتا ہے. انہوں نے ہماری شان اور ہمارے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں. تو سرکار کی ماں نے سرکار سے کہا بیٹے جاؤ اس جلال الدین کو نا جاگتے ہوئے اپنی ملاقات اور دیدار کی دولت عطا کر دو. اللہ سرکار کی اماں جان نے حضرت آمنہ نے سفارش کی، تو اس سفارش کے نتیجے میں نبی پاک علیہ السلام نے 72 مرتبہ اللہ اکبر امام جلال الدین سیوطی کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اللہ اکبر، کیا شان ہے. تو پتہ چلا جو بندہ سرکار کے والدین کے ایمان کی بات کرتا ہے، سرکار کے والدین خود کہتے ہیں پتر کرم کر انہاں تے، انہیں تیرے ماپیاں دا گن گایا ہے. سرکار کو کہتے ہیں سرکار کے والدین کہ اس نے آپ کے والدین کے گن گائے، آپ کے والدین کی شان کا پیرا دیا ہے، چل بیٹے اس پر کرم فرما رہا. تو کاش آج بھی حضرت آمنہ کہیں سرکار سے کہ مولوی صدام نے آج درس دیا تھا اور ہماری شان پر پیرا دیا تھا، ہماری عظمت بیان کی تھی، چل بیٹے جا کرم کر دے. کاش سرکار یہ کرم فرما دیں. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے ستے، اکھیاں بنائیاں سونے دے. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کے والدین کا صدقہ ہم سب کو بھی اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرما. اللہم ارزقنا زیارت حبیبک قبل الموت، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک عند الموت، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک بعد الموت، اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک بعد الموت، اللہم ارنا وجہ حبیبک بوجہ حبیبک. یا اللہ تو نے ہمیں آنکھیں بخشی ہیں، اب آنکھوں کو اپنے محبوب کا جلوہ بھی نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرما. آمین آمین. اچھا، سرکار کے والدین کے ایمان پر قرآن حکیم سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 19واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کرتے آنا وہ بھی اللہ نے دیکھا. جن سے ہو کے آئے سجدہ کس کو کریں گے؟ اللہ کو. اس لیے تو اللہ ان سجدوں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار کے والدین معاذ اللہ کافر مشرک یا فلاں فلاں. نہ 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 یہ نہ کہنا، بلکہ یہی مان کہ سرکار کے والدین بڑی شان والے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور آج مولوی سرکار کے والدین کے اوپر باتیں کرتے نہیں تھکتے. ان کے بزرگ مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے تفسیر عثمانی کے اندر لکھا کہ نبی پاک علیہ تھے نا، یہ سارے ایمان والے تھے، سارے مسلمان تھے، اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. اور جس کے اندر نبی پاک کا نور آتا گیا اللہ نگرانی فرماتا گیا. یہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ سرکار کے والدین کیا ہیں؟ بولیے مسلمان. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ایسے جی الفاظ تو نہیں بھول گیا میں، ایسے جی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے. آپ کے پاس ہے دودھ، 2 برتن پڑے ہیں، ایک کے اندر گندگی موجود ہے اور ایک آپ صاف ستھرا ہے. کیا ڈالیں؟ آپ جانتے ہیں دودھ کس میں ڈالیں گے؟ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے. مشرک ہو کوئی تو گندا ہوا کہ نہ؟ گندا برتن ہو دودھ نہیں ڈالتے. اگر گندا برتن تھا کوئی تو اللہ نے محبوب کا نور اس میں کیسے ڈالا ہے؟ یہ اللہ سمجھا رہا ہے. اوے تمہیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، تو اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ نے اپنے نبی کی رسالت اور نور کہاں رکھنا ہے؟ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. گندی جگہ پر تم اپنی چیزیں نہیں رکھتے تو عیب والی چیزوں میں، عیب والے لوگوں میں اللہ محبوب کا نور کیسے رکھے گا؟ اور پھر کتنی آیتیں ہوگی بلا؟ 2. یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور یہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. تیسری آیت اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے قسم کہ یہاں آپ چلتے پھرتے، آپ کے قدم لگے ہیں تو شہر کی قسم، ووالد، اللہ اکبر، محبوب مجھے والد کی قسم. کس کی قسم؟ والد کی. اب کس کے والد کی قسم؟ اللہ خود تو والد سے پاک ہے. سمجھنے کے لیے آیت دوبارہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم، کیونکہ آپ اس شہر میں رہ کے آئے ہیں، جس شہر میں آپ رہ کے آئے اس شہر کی قسم، ووالدن، جڑے جڑے ابے وچوں تسی رہ کے آئے اس ابے دی قسم. اللہ سمجھ آ گئی نا؟ اس والد کی قسم جس کے اندر سے نبی پاک علیہ السلام رہ کر آئے، گزر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ایک بات بتائیں، اللہ نبی پاک کے والد کی قسم بیان کرتا ہے، ووالد وما ولد. نبی پاک کے والد کی قسم اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. مجھے اتنا بتائیں، قسم آدمی جب بیان کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو شان والی چیز کی قسم کھاتے ہیں یا کسی
معمولی شے کی قسم کھاتے ہیں، شان والی چیز کی قسم کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی قرآن کی قسم. کیوں؟ شان والی کتابیں تو اور بھی ہیں، لیکن قسم کس کی؟ شان والی. کسی نے کہا جی ریاضی دی کاپی دی قسم، کہا یہ انگلش کی کتاب کی قسم. نہیں، کیوں؟ شان والی نہیں نا. ہر بندہ جانتا ہے قسم شان والی شے کی ہوتی ہے. کتابوں میں قرآن کی قسم ہے، اور شہروں میں مکہ کی قسم. کیوں؟ شان والا جو ہے نا. اور رب کی قسم. کیوں؟ شان والا جو ہے نا. تو پتہ چلا شان والی چیز کی قسم بیان کی جاتی ہے، معمولی شے کی قسم ہے نہیں بیان کی جاتی. تو اللہ فرماتا ہے محبوب کے والد کی قسم. تو پتہ چلا وہ شان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں. اور کافر بے ایمان شان والا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ آیت نے بھی بتا دیا حضور کے والدین کیا ہیں. کتنی آیتیں ہوگی؟ 3. اب چوتھی آیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے. کعبہ بناتے بناتے دعائیں مانگی. اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. اب ذکر کر دوں؟ اللہ پوری کر دوں بات آج. اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا. ہمیں کیا رکھنا؟ ہمیں مسلمان رکھنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ ہماری ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو، ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروپ کو ضرور مسلمان رکھنا. ہاں، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو. پتہ تھا کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، اس لیے دعا مانگی یا اللہ سارے بے ایمان نہ کریں، میری اولاد کی ایک لڑی کو، ایک گروپ کو کیا رکھنا. یہ قرآن ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو ضرور مسلمان رکھنا. آگے چل کر دعا مانگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ ہم بنا چکے، یا اللہ کعبہ بسانے والا مصطفیٰ تو مبعوث فرما دے. یا اللہ کعبہ بسانے والا مصطفیٰ جب آئے ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے. یہ قرآن ہے، شک نہ کرنا. پہلا پارہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ تیرا محبوب رسول آئے منہم، میری اولاد کی اسی مسلمان گروپ میں سے آئے، بے ایمانوں میں سے نہ آئے. بے ایمانوں میں سے نہ، مسلمانوں میں سے آئے. یہ دعا ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں مصطفیٰ اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں. میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر میں آیا ہوں. سرکار فرماتے ہیں دعا تھی یا اللہ ہم دونوں ابراہیم اور اسماعیل ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ہماری اولاد کا ایک گروپ مسلمان رکھنا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
کعبہ بسانے والا مصطفیٰ ہے تو ہمارے مسلمان گروپ میں سے آئے، اور سرکار فرماتے ہیں میں ان کی دعا بن کے آ گیا ہوں۔ تو اب پھر کیا نتیجہ نکلا؟ سرکار کی پوری لڑی پاکوں کی لڑی ہے، مسلمانوں کی لڑی ہے، اس میں کوئی بے ایمان نہیں ہے۔ ایک دیوبندی مولوی ہے اکھوڑا کھٹک کا، مر گیا ہے، اس کا نام ہے مفتی غلام فرید، اس کا فتاوی فریدیہ میرے پاس موجود ہے۔ سوال کیا گیا کیا نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو، سرکار کے دادا جان کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی نا، وہ تو جہنمی ہیں، ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو جہنمی ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے میرے پاس، وہ سامنے رکھا موجود ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، ورقے دا پاسا کھبا۔ پوچھا گیا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک مشرک کے بچے ہیں، نبی پاک مشرک کے گھر پیدا ہوئے، وہ بندہ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ دیں؟ مولوی صاحب نو چاہیے سی جواب دیندہ ایسا سوال دا کہ جو بندہ نبی پاک کو مشرک کا بچہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام کے والدین تو کافر مرے ہیں۔ ہاں جی، یہ تیسری جلد یہیں رکھی ہوئی، کوئی ادھار نہیں، سامنے پہ صفحہ نمبر 163، ورقے دا پاسا کھبا۔ مفتی عزیز الرحمن عثمانی دارالعلوم دیوبند کا پہلا مفتی فتویٰ کیا دیتا ہے؟ سرکار کے والدین، اکوڑا کھٹک کا جس کو پاکستان کا مفتی اعظم کہا جاتا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے کہ سرکار کے والدین کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ جہنمی ہے معاذ اللہ۔ میں تمہاری مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، میں ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان رکھنا، میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی مسلمان رکھنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ بسانے والا مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نقل فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آ گیا ہوں۔ ابھی بھی کوئی کسر ہے ان کے مسلمان ہونے میں؟ اچھا، مزے کی بات، وہ جو انڈیا دارالعلوم دیوبند سے فتاویٰ چھپا ہے، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 3 صفحہ 163، جس نے کہا جی حضور کے والدین کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ مشرک تھے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مولوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کافر تھے ہیں۔ اس کا شاگرد ہے مفتی ظفیر، کیا نام ہے؟ مفتی ظفیر۔ اس نے اپنے استاد کے فتوے کے نیچے عربی زبان میں لکھا ہے، کیا کہتے ہیں الا ترا، تجھے نظر نہیں آتا؟ الا ترا، تجھے نظر نہیں آتا کیا؟ اکرمہ اللہ تعالی، اللہ نے مصطفیٰ کو عزت بخشی، کیسے؟ بحیاتی ابویہ ہے، حضور کی خاطر اللہ نے حضور کے والدین کو زندہ کیا، وآمن بہ، اور وہ حضور پر ایمان بھی لائے۔ اللہ اکبر، یہ شاگرد لکھ رہا ہے۔ شاگرد کہتا ہے استادا تے کو نظر کہہ نہیں آندا؟ اللہ ترا تے کو دسدا کہہ نہیں؟ اندھا ٹھیک ہے تے کو پتہ کہہ نہیں؟ نبی پاک کو اللہ نے عزت بخشی، کیا؟ سرکار کی فرمائش پر اللہ نے مصطفیٰ کے والدین کو زندہ کیا، نبی پاک نے اپنا امتی بنا کر دوبارہ قبر میں دفنا دیا۔ تو جو ہے تو بھائی کون کون سی دلیلیں پیش کی دیں؟ سرکار کے والدین بڑی شان والے، ایمان والے، اسی پر رہنا ہے، کسی اور کی بات میں بولو حضرت عبداللہ رضی اللہ، میں بولوں گا حضرت عبداللہ، آپ نے کہنا رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت عبد مناف، حضرت ہاشم، سرکار کی پوری لڑی رضی اللہ، سرکار کی والدہ آمنہ، ان کے ابا جان حضرت وہب رضی اللہ عنہ، سرکار کی پوری لڑی بھائی مسلمانوں کی لڑی ہے، پاکوں کی لڑی ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے خود فرمایا، نبی ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ الی الارحام الطاہرہ، نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر میں اپنے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ پاک تک میرا ہمیشہ پاک باپوں کی پشت سے پاک ماؤں کے رحم میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا پاک باپ پاک ماؤں کی رحم، میں ان کے اندر سے ہو کے آیا ہوں۔ فرمایا میری لڑی کے اندر کوئی ایک بھی مشرک یا ناپاک نہیں ہے، سارے ایمان والے، سارے شان والے ہیں۔ لہذا میرے نبی دی زبان، میرے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا۔ یہ جو مرزا جیلمی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ایک غلط بات منسوب انہوں نے نہیں لکھا، غلط بات منسوب، غلط بات کو لے کر کہتے جی وہ بھونک کر گئے ہیں سرکار کے والدین کے بارے میں۔ اچھا جس نے لکھا ہی نہیں، مال جھوٹے بنیاد پر کہہ رہے کہ وہ بھونک کر گئے، اور اس کے اپنے استادوں نے لکھا، ان کو علیہ السلام کہتا ہے، ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، تو پتہ چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بغض اس کے اندر ہے۔ بغض کے اندر آ کر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کھاتے میں ایک جھوٹ جو کسی نے چھوڑا ہوا ہے، اس جھوٹ کو لے کر بنیاد بنا کر محض اپنا غصہ اور عداوت کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر یہ واقعی نبی پاک کی محبت اس کے دل کے اندر سچی ہے تو پھر جس نے سرکار کے والدین کو ایسا کہا ان کے بارے میں اس کو وہی لفظ بولنے چاہیے کہ نہیں؟